بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النجاسات عشر البول والغائط وہما نجسان من کل حیوان محرم الاکل ذی نفس سائلۃ الا بول طاہر وذرکہ وما شک فی القیدین یحکم بطہارتہما۔ طہارت مائیہ اور طہارت ترابیہ کے بعد اب بحث شروع ہو رہی ہے نجاسات کی، بعد میں ذکر فرمائیں گے مطہرات کا۔ فرمایا نجاسات 10 ہیں، اس فہرست میں نمبر 1 اور نمبر 2 پر شروع کیا بول اور غائط کو، پیشاب پاخانہ۔ ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، جو حرام گوشت ہو، اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، یعنی حرام گوشت بھی ہو اور خون جہندہ بھی رکھتا ہو، ہاں سوائے پرندوں کے، وہ بات علیحدہ آئے گی۔ اگر ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ جو بول و غائط ہے یہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت، یعنی خود اس کے بارے میں علم نہ ہو، یا خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تاکہ ہم اس کے بول و غائط کی نجاست کے بارے میں فیصلہ کر سکیں، جب شک ہو تو فرماتے ہیں یحکم بطہارتہما، انشاءاللہ یہ پاک ہوں گے۔ اب بحث اس میں ہے کہ یہ جو فرمایا النجاسات عشر، ان نجاسات کے 10 ہونے پر کیا دلیل ہے کہ نجاستیں 10 ہیں، 11 نہیں ہیں، 15 نہیں ہیں، 14 نہیں ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ اس حیوان کا بول و غائط نجس ہے جس کا کھانا حرام ہو، اس حرام گوشت جانور کے بول و غائط کی نجاست پر کیا دلیل ہے؟ نمبر 3 آپ نے کہا تھا ایسا حرام گوشت جو خون جہندہ رکھتا ہو، وہ خون جہندہ رکھتا ہو، اس شرط پر، اس قید پر کیا دلیل ہے؟ 3 آپ نے فرمایا کہ پرندے مستثنیٰ ہیں، ان کے استثناء پر کیا دلیل ہے کہ ان کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ اگر شک ہو قیدین میں کہ یہ جو بول و غائط، یہ جو فضلہ ہے، آیا حرام گوشت کا ہے یا حلال گوشت کا، یعنی اس کے گوشت کی حلیت اور حرمت میں شک ہو، یا یہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اگر ان میں شک ہو کہ آیا ایسے جانور کا ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے یا ایسے کا ہے جو نہیں رکھتا، تو یہ محکوم بالطہارت ہے۔ خود اس پر کیا حکم ہے، کیا دلیل ہے؟ تو ہم نے 3-4 باتیں جو اس سے مربوط ہیں ان پر دلیل، یعنی پہلی دلیل دینی ہے کہ یہ 10 کیوں ہیں، دوسری دلیل کہ حرام گوشت کا نجس ہے بول و غائط، حلال گوشت کا نہیں، تیسرا اس پر دلیل کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا بول و غائط نجس ہے، جو نہیں رکھتا نجس نہیں ہے، چوتھا کہ پرندے اس سے مستثنیٰ ہیں، نمبر 5 کہ اگر ہمیں شک ہو کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، حرام گوشت ہے یا حلال، تو اس کو حمل کریں گے اس پر کہ انشاءاللہ یہ پاک ہے۔ ہر بات پر دلیل چاہیے، ہر ایک کی دلیل چاہیے۔ والمستند فی ذالک، اب آیت اللہ ایروانی دامد اللہ العالی ہر حکم پر ادلہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس حکم کی دلیل کیا ہے۔ النجاسات 10، نجاسات 10 ہیں۔
نمبر 1 البول یعنی پیشاب، نمبر 2 الغائط۔ وَهُمَا نَجِسان، یہ بول و غائط نجس ہیں، کس کے؟ من کل حیوان، ہر اس حیوان کے جس میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہوں۔ کون سی؟ محرم العقل، جس کا گوشت کھانا حرام ہو، ذی نفس سائلہ، اور خون جہندہ رکھتا ہو۔ تو مرادی ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ہر خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا بول و غائط نجس ہے، الا بول الطائر، ہاں جہاں تک بات پرندوں کی ہے، ان کا پیشاب ہو یا ان کی وہ جو زرق، جو ان کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل آئے گی۔ وما شک فی القیدین، اگر کسی حیوان کی ان دو قیدوں میں شک ہو، کون سی قید؟ کہ یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، آیا یہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، شک کی صورت میں یحکم بطہارتہما، ہم کہیں گے انشاءاللہ یہ بول و غائط پاک ہیں۔ یعنی کیا؟ اس حیوان کا بول و غائط نجس ہوگا جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ خون جہندہ بھی رکھتا ہے اور محرم العقل ہے، حرام گوشت۔ خوب، یہ تو ہو گئے حکم۔ والمستند فی ذالک، ہمارے بحث ہے ادلہ میں کہ ان میں سے ہر بات پر جو آپ نے 3-4 باتیں مختلف کی ہیں، ہر ایک پر ہمیں دلیل درکار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات کہ نجاسات 10 ہیں، ان نجاسات کے 10 ہونے پر کیا دلیل ہے؟ 11 کیوں نہیں، 15 کیوں نہیں، 20 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں، یہ 10 کیوں کہا؟ جواب، فَلِلْإِسْتِقْرَاء، دلیل استقراء ہے۔ کیا؟ یعنی وہ ادلہ جن سے کسی شے کے نجس ہونا ثابت ہوتا تھا، جب ہم نے ان ادلہ کے مصداق خارجی تلاش کیے تو وہ مصداق خارجی فقط 10 بنتے ہیں، اس سے زیادہ، کہ شارع نے کہا یہ چیز نجس فلاں چیز۔ اب جب ہم خارج میں آگے ڈھونڈنے لگے کون کون سی چیز ہے، یا کون سی وہ صفات ہیں، یا کون سی ایسی ہیں جن کو شارع نے نجس کہا، تو وہ ٹوٹل تحقیق کے بعد 10 چیزیں نکلیں۔ لہٰذا استقراء کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نجاسات 10 ہیں، 5 بھی نہیں ہیں اور 15-20 بھی نہیں۔ اما نجاستہما فی الجملہ، پوری توجہ، بول اور غائط مطلقاً نجس نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے من کل حیوان، ہر اس حیوان سے کہ جس میں یہ 2 قیدیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے بول و غائط کی نجاست مطلقہ نہیں، نجس ہیں لیکن فی الجملہ، کچھ نجس ہیں، بالجملہ کی بات نہیں۔ دلیل، فَمِمَّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے ہیں فی الجملہ بول و نجس کے غائط کہ بول و غائط کے نجس ہونے پر اجماع مسلمین ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ 100% حکم لگانا کہ جو بھی بول و غائط ہے اس پر اجماع نہیں ہے، کیونکہ اختلافی بھی ہیں، لیکن فی الجملہ کچھ بول اور غائط ایسے ہیں حیوانات کے کہ جو نجس ہیں، اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، لا خلاف بین المسلمین۔ خوب، وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر دلالت یہ روایت صحیحہ جو محمد ابن مسلم نے کی ہے، عن احدہما علیہم السلام، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا، سألتہ عن البول یصیب الثوب،
جناب اگر کوئی پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ قال، امام نے فرمایا اغسلہ مرتین، اس کو 2 دفعہ دھو۔ بس یہ دلیل ہے، وہ نجس تھا تو ہی دھونے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک روایت موثقہ ہے عمار کی، ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس روایت کا منطوق نہیں، لیکن اس روایت کا مفہوم مخالف دلالت کرتا ہے کہ فی الجملہ کچھ بول اور غائط ہیں کہ جو نجس ہیں۔ اچھا، منطوق کیا ہے؟ منطوق یہ ہے کہ امام نے فرمایا کل ما اوکلا لحمہ، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فلا باس بما یخرج منہ، جو کچھ بھی اس سے خارج ہوتا ہے، ظاہر بما یخرج بول و غائط کو شامل ہے، خارج ہوتا ہے، لا باسا۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر وہ ایسا جانور ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس کا مطلب ہے پھر بما یخرج منہ میں باس ہے، کوئی حرج ہے۔ تو پس یہ دلیل بھی، یہ مفہوم اس روایت کا دلالت کرتا ہے کہ فی الجملہ کچھ حیوانات ایسے ہیں جن کا بول اور غائط نجس ہے۔ وَأَمَّا اعتبار حرمت الاکل فی النجاسہ، آپ نے کہا ہے بول اور غائط اس جانور کا نجس ہوگا جس کا گوشت کھانا حرام ہو، جس کا گوشت کھانا حرام ہو۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں فَلِلْمُوَثَّقَةِ نَفْسَهَا، یہی روایت کون سی؟ کُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَاسَ۔ تو اس کا مطلب ہے جو معقول اللحم نہیں ہے بما یخرج منہ میں باس ہے۔ یہی موثقہ عمار اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس جانور کے بول و غائط میں کوئی مسئلہ ہوگا، باس ہوگی، جو حرام گوشت ہوگا۔ چونکہ حلال گوشت امام نے کلیئر کر دیا کل ما اکل لحمہ فلا باسا۔ پھر ساتھ آپ نے یہ کہا کہ وہ صرف حرام گوشت، ایسا حرام گوشت ہو کہ ذی نفس سائلہ، وہ خون جہندہ رکھتا ہو۔ خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت کا اس پر کیا دلیل ہے کہ خون جہندہ رکھتا ہو؟ فرماتے ہیں دلیل اما اعتبار النفس السائلہ فلموثقۃ الصاباتی، یہ روایت موثقہ ہے صاباتی کی، ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل وما اشبہ ذلک یموت فی البئر والضیط والسامن وشبہ، امام سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر کوئی مکھی، کوئی مکڑی، کوئی چیونٹی، خنفسا، گبریلا، یعنی کوئی ایسی چھوٹے جانور جو بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، جو اس قسم کے ہوتے ہیں معمولی، یموت فی البئر، وہ کسی کنویں میں گر کر مر جاتے ہیں، والزیت یا آئل میں، والسمن یا جو مکھن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز گر جاتے ہیں، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب نام تو انہوں نے لیا 3-4 چھوٹے جانوروں کا کہ جن کے بارے میں جیسے مکھی ہو گئی یا چیونٹی ہو گئی جو کنفرم ہے کہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتا ایسا۔ آگے اس نے کہا وما اشبہ ذلک، یا جو اس قسم کے ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا کل ما لیس لہ دم، قاعدہ بتایا کہ ہر وہ حیوان جو لفظی طرح میں خون نہیں رکھتا، یہاں خون تو ہوتا ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ ہر وہ جانور جس میں خون جہندہ نہ ہو، فلا باسا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہاں سوال یہ بنے گا کہ جناب انہوں نے تو پوچھا یہ تھا، سوال یہ کیا تھا کہ
اگر کوئی مکھی اس میں مر جاتی ہے یا کوئی چیونٹی مر جاتی ہے، ہمارا موضوع بحث حیوان نہیں ہے، ہمارا موضوع بحث حیوان کے اندر اس کے پیٹ میں موجود یا اس کے باقی اس چیزوں میں موجود وہ بول اور غائط ہے۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں یہ خود جانور پر ہے۔ سوال میں یہ کہا گیا کہ چیونٹی مر گئی یا فلاں مر گیا، ہمارا محل باس جانور تو نہیں ہے، ہمارا محل باس تو جانوروں کا بول و غائط ہے۔ اب اس کے جواب میں فرماتے ہیں، دیکھو فَإِنَّ الْمَوْتَى قَدْ يَسْتَلْزِمُ التَّفَسُّحَ، جب کوئی شے پانی میں کسی چیز میں گر کے مر جاتی ہے، بسا اوقات ہم اس کو جلدی نکال لیتے ہیں، بسا اوقات دیر ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ عرصہ اس میں پانی پڑا تو وہ وہاں گل جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ وَخُرُوجَ مَا فِي الْجَوْفِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس پانی میں پڑے گلنے اور پڑنے کے بعد باہر نکل جاتا ہے، مِن بَوْلٍ وَخُرٍ، وہ چاہے اس کا فضلہ ہو یا بول ہو، جو بھی ہو، یعنی اگر وہ پانی میں زیادہ دیر پڑی رہے گی تو وہ اس میں گل جائے گا جانور، وہ پھٹ جائے گا، پھٹ جانے کا مطلب جو کچھ اس کے اندر تھا وہ سارا باہر جائے گا۔ وَبِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود کہ بسا اوقات وہ ایسا حیوان جاندار زیادہ دیر تک پڑا رہتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر جوف میں، اس کے اندر پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ چاہے اس نے جو فضلہ تھا یا جو بھی تھا وہ سارا باہر نکلا، لیکن اس کے باوجود بھی حکم بطہارت الماء، اگر فاعل بنائیں گے امام کو کہ امام نے اس مائع کی طہارت کا حکم دیا، یہ حکم یہ وہ محکوم بطہارت ہے بدون تقیید، ساتھ یہ قید کوئی نہیں لگائی امام نے، کیا کہ اگر اس کے پھٹنے سے اور خراب ہونے سے پہلے اگر نکال لیا ہے تو پھر لا باسا، اگر اس کے بعد نکالا ہے تو پھر بعد نہ، کوئی قید نہیں ہے۔ یہ قید کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں خون جہندہ نہیں ہے اس کے بول و غائط میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھی بات کہ آپ نے کہا ہر خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا بول غائط نجس ہے، پھر استثناء کیا آپ نے پرندے کا۔ یہ پرندوں کا استثناء کس بنیاد پر ہے؟ فرماتے ہیں فَلِصَحِيحَةِ ابی بصیر عن ابی عبداللہ، روایت صحیح ہے ابو بصیر کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا کل شیء یطیر، ہر وہ شے جو اڑتی ہے، تو بس جب بات اڑتی کی آ گئی تو اس کا مطلب ہے فلا باسا ببولہ وخرہ، اب اس کا بول ہو یا اس کا فضلہ جو بھی اس میں کوئی حرج۔ اب یہ منطوق دلالت کر رہا ہے کہ ہر اڑنے والی شے کے بول اور خر میں لا باسا، یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم نے پرندے کے بول غائط کا استثناء کیا ہے۔ اما الحکم بالطہارہ عند الشک فی القیدین، آخر میں آپ نے یہ فرمایا اسی موضوع میں کہ اگر شک ہو کہ یہ بول غائط حرام گوشت کا ہے یا حلال گوشت کا، اگر شک ہو کہ یہ خون جہندہ رکھنے والے کا ہے یا خون جہندہ نہ رکھنے، یعنی کیا کہ جس کا ہے آیا وہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آیا وہ حلال گوشت ہے یا حرام، اگر آپ کو ان قیود میں شک ہو تو آپ نے کہا ہے وہ بول غائط محکوم بالطہارت ہوں گے۔ دلیل فرماتے ہیں قاعدہ طہارت، جب تک کسی شے کے نجس ہونے کا علم نہ ہو وہ شے پاک ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں اصالت الطہارہ، جس کو ہم قاعدہ طہارت کہتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ ابھی تیسرا اور چوتھا بھی ہے، انشاءاللہ پھر وہ آگے ملا کے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔